وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. سبحان اللہ ما شاء اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ ما شاء اللہ. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگارم محمد احمد نبی دوست دارم شار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل پاک پائے غوث اعظم زیر سایہ پروری. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا صفت و ثنا تو بعد اس سے پیارے محبوب صاحب دولات تاجدار انبیاء اشرف اسرار اللہ مالک کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اندر عطیہ عقیدت محبت درود شریف پیش کرنے کے بعد جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑی اللہ تعالیٰ کا کروڑا مرتبہ شکر کہ اس نے ساری زندگی کے اندر سانو عنایت فرمائی. دعا کرنا اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کا نماز جمعہ ادا کرنا قبول و منظور فرمائے. برادران اسلام ماہ ربیع الثانی اس کی 22 تاریخ نو افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق خلیفۃ بلا فصل حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال با کمال ہوا ہے. تو اس سے مناسبت کے نال ہی میں کچھ عرض کراں گا. اللہ رب العالمین نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ایک وہ ذات ہے جڑی حق لے کے آئی ہے اور ایک وہ ہے جن نے حق آن کی تصدیق کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ اللہ کا قرآن ہے. حق لے کے
آنے والی کیڑی ہستی نے اور حق کی تصدیق کرنے والی کون نے؟ سبحان اللہ. دوسرے مفسر بڑے بڑے اعلیٰ نے، میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جنہ کے بارے تیرے تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینہ العلم والی بابها، میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مولا علی سرکار فرماتے رہے کہ اگر میں بسم اللہ دی بے دی تعریف کرنا شروع کر دیا تو 70 اونٹ بھی اس دا بوجھ نہ اٹھا سکا. روح کی تفسیر میں کرا بسم اللہ دی بے دی، کیونکہ سارے قرآن دا علم سورہ یاسین کے اندر ہے، سورہ یاسین دا علم سورۃ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورۃ فاتحہ دا علم بسم اللہ شریف کے اندر ہے، اور بسم اللہ دا علم بسم اللہ کی بے کے اندر ہے. اور حضرت مولا علی فرمانے نے کہ بے کے تھلے جڑا نقطہ ہے وہ میں ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ میں ہاں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کون اندازہ کر سکتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کے علم کی شان؟ سبحان اللہ. اتنی اعلیٰ ہستی. آپ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر، یعنی کہ جڑی حق لے کے آئی ہے اس تو مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جن نے آمنا دے آن کی تصدیق کی ہے اس تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. یہ قرآن دے وچ آیت ہے تو آٹے ذہن چ جائے گی یہ گل کہ اگر یہ قرآن کی آیت ہے تو سارے مسلمان انہوں کیوں نہیں مانتے؟ اگر اللہ رب العالمین نے قرآن کی واضح طور پہ ارشاد فرما دیتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ اور تقریباً کافی ائمہ اہل بیت نے اس کی تفسیر کرتے ہیں یہی تفسیر کی تھی. ائمہ اہل بیت کی میں نام اس واسطے لے رہے ہیں کہ تو سمجھیو میں کیوں نہ لے کہ اہل بیت کے جتنے بھی ائمہ نے انہوں نے تفسیر کرتے ہیں یہی تفسیر کی ہے کہ حق لے کے آن والی جڑی ذات ہے وہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جن نے اس کی تصدیق کی ہے اس کو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. قرآن کی آیت ہوئے تو پھر بھی بندہ نہ مننے. میں اس نتیجے تک پہنچیا کیوں نہیں مننے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین شاہ فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم حروف مقطعات نے، انہاں دا معنی اللہ تے اللہ دے رسول بہتر جانتے ہیں. کوئی دنیا دا مفسر، محدث، ادیب، سکالر، ولی، غوث کسی نو نہیں پتا کہ وہ راز نے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. سبحان اللہ. حروف مقطعات جتنے بھی ہیں قرآن مجید تمام دین کی. اگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، یہ لا ریب ہے، بے عیب ہے. اگر کوئی بندہ اس میں زبر زیر کے بھی شک کرے گا وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا. اچھا ایک کتاب ہے میرے کو، اور قرآن کوئی کتابی شکل چ نازل نہیں ہویا. ایک ایک ایت نازل ہوتی رہی ہے، کسی مقام تے زیادہ ایک ایت کو زیادہ رکوع بھی نازل ہوتا رہے. تو حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام اس قرآن کو جمع کرتے رہے. کسی حضور کے صحابی نے لکڑی تے قرآن کی آیت لکھی، کسی درخت دے پتے تے لکھی، کسی چمڑے تے لکھی.
تو مختلف ذریعہ دے نال وہ قرآن جمع ہوتا رہے. تورات، زبور اور انجیل یہ بھی اللہ دی کتاباں جو کتاباں نے اور آسمانی کتاباں نے اور یہ ساریاں کٹھیاں نازل ہوئیاں، لیکن قرآن کٹھا نازل نہیں ہویا. ایک ایک ایت کر کے اللہ رب العالمین یعنی کہ جڑا اور قرآن جس طرح لوح محفوظ تے لکھیا ہے اس طرح نازل نہیں ہویا، اس کی ترتیب اور نازل ہوئی ہے. جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے پہلی وحی آئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے، یہ 30ویں سپارے کے اندر ہے. قرآن شروع ہوتا پیا الحمدللہ رب العالمین تو سورۃ بقرہ تو، یعنی کہ ترتیب جڑی لوح محفوظی ہے وہ ہو رہے اور قرآن جڑا نازل ہویا ہے وہ اور طریقے نال نازل ہویا ہے اور ترتیب نال نازل ہویا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مینوں جس ترتیب نال نازل ہویا ہے وہ بھی پتہ ہے، جڑی ترتیب لوح محفوظ تے لکھی ہوئی ہے میں اس نو بھی جاننا ہاں. سرکار فرماتے ہیں میں اس نو بھی جاننا ہاں جڑی ترتیب لوح محفوظ تے لکھی ہوئی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدوں قرآن کی آیت نازل ہوتی سی حضور فرماتے سن یہ فلاں سورت دی یہ آیت ہے، یہ فلاں جگہ دی آیت ہے، اس نو فلاں جگہ تے رکھنا ہے، اس نو فلاں جگہ تے رکھنا ہے. اور سرکار اپنی زندگی کے اندر حضرت جبریل کے نال قرآن کا دور کرتے ہوتے اپنی زندگی جبریل ہوندے سن. ہاں جی سرکار تے جبریل آپس دے اندر قرآن کا دور کرتے سن. اور سرکار تے وصال تو پہلے جڑا دور ہویا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ دور کیتا ہے. اور حضور نے اپنے غلام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا اور حضرت زید بن ثابت نے بھی حضرت جبریل نال دور کیتا ہے. تو حضرت جبریل نے جدو حضرت زید بن ثابت حضور کے صحابی کا قرآن سنیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت جبریل امین کہتے ہیں عرض کرتے ہیں آقا تواڈے غلام نو اسی طرح قرآن یاد ہے جویں لوح محفوظ تے لکھیا ہویا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھیا ہے تواڈے غلام نو اس صحابی نو اسی طرح قرآن یاد ہے. سبحان اللہ. قرآن کئی مکہ کے اندر نازل ہویا اور کوئی مدینے کے اندر نازل ہویا ہے، یہ تو سانو پتہ ہے کیونکہ قرآن کھولیے قرآن کی جڑی سورت ہے سورت شروع ہونے تو پہلے لکھا ہوتا ہے مکیہ مدنیہ، یعنی کہ اے سورت مکی ہے، اے سورت مدینے کے اندر یہ مدنی ہے. حضور کے صحابہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی بندہ آ سکتا ہے کہ آج کل سانو بھی پتہ ہے کہ قرآن میں تو لکھا ہے اے مکی ہے اے مدنی ہے، انہیاں مکی صورتاں نے انہیاں مدنی صورتاں نے، تو سانو بھی پتہ ہے، نویں گل تے نہیں. کہ حضور کے صحابہ کو قرآن اللہ اکبر حضور کے صحابہ کو قرآن ایک تک پتہ سی کہ قرآن راتی نازل ہویا تے کیڑا دنے نازل ہویا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ. حضور کے غلاماں نو حضور کے صحابہ نو ایک تک قرآن دا پتہ سی اے قرآن رات نو نازل ہویا ہے، اے قرآن دنے نازل ہویا ہے، اے قرآن دی ایت پہاڑ وچ نازل ہوئی ہے، اے جنگ دے میدان وچ نازل ہوئی ہے یا اے صحرا دے اندر نازل ہوئی ہے. کہ حضور دے صحابہ قرآن جمع کرتے 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 وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب دور خلافت شروع ہویا تو قرآن کتابی شکل وچ نہیں سی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو پوچھا کہ اے ایت کیڑی جگہ تے نازل ہوئی سی؟ تو اس صحابی نے کہا جی یہ ایت ہے فلانے صحابی نو یاد سی کہ وہ صحابی کتنے نے، وہ صحابی تے فلاں جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر انہی قرآن رہا تے صحابہ اگر دنیا تو جانتے رہے تے قرآن تے پھر مکمل ساڈے تک آنے والی قیامت تک امت نہیں پہنچ سکتا. حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی اے سیدنا صدیق اکبر اس قرآن کو کتابی شکل دیتی جائے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جڑا جواب دیتا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے عمر جڑا کام اللہ دے نبی نے نہیں
کیتا مینوں کرن دا کیوں حکم دیتے ہو پے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے گل ہے کہ حضرت سیدنا صدیق حضور دے وصال تو بعد ظاہر وصال تو بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے نے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ممبر تے بیٹھے نا ممبر مسجد نبوی دا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ریاست مدینہ دے سربراہ بھی سبحان اللہ اور جتنی سلطنت سی نا حضور دی ظاہری زندگی کے جڑے علاقے تک اسلام پھیلیا ہے ہاں جی وہ ساری جگہ کی حکومت حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے سبحان اللہ عجیب گل نہیں آج بندے آنے کہ شاہ جی تسی جناب الیکشن حصہ نہ لو کیوں نہ لو کہ سیدنا صدیق اکبر پہلے نے خلیفہ لینا میں کوئی نہیں وہ وقت وقت کی گل ہوتی ہے نا ہلے میرا کوئی موڑ نہیں ہلے کوئی موڑ نہیں لیکن وقت وقت کی گل ہے تو سیدنا صدیق اکبر مسجد نبوی دے امام بھی سن سبحان اللہ تخت کے اوتے بادشاہی کرن والے بھی سن سبحان اللہ تخت کے اوتے جنے بادشاہی کرن والے حضرت سیدنا صدیق اکبر سن ہن ساڈے دین اچ پا دتا گیا کہ اے جناب حکومت چلانے والے اور بندے ہوندے نے تے مسجد آباد کرن والے مولوی اور ہوندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 سال حکومت کی تھی خود حضور نے کی تھی 10 سال حکومت اپنی جناب تو کیویں کی تھی سرکار نے حکومت سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان وہی ترتیب ہے کہ حضور کے غلام بھی اگے چلے پھر حضرت عمر فاروق حکومت نہیں کی تھی پھر حضرت عثمان غنی حکومت کی تھی پھر حضرت مولا علی حکومت کی تھی پھر حضرت 6 ماہ کے حضرت امام حسن بھی کی تھی پھر حضرت امام حسن نے جو کچھ حکومت کا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو دیتا ہے حضرت امیر معاویہ کی تھی حضور کے غلام حکومت کرتے آئے نے اج ساڈے ذہن وچ پا دتا گیا نہیں یہ مسجد وچ جڑی جماعت کرانے والا مولوی ہوندا ہے وہ ہور ہوندا ہے تے ملک دے وچ حکومت کرن والا ہور ہوندا ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے پہلا خطبہ دیتا ہے خلیفہ بنے اس گل سے میں کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق آ گیا جی کتابی شکل دیتی ہے قرآن حضرت سیدنا صدیق اکبر آ گیا جی جدوں حضور نے اپنی زندگی چ کام نہیں کیتا تے اسی کیویں کریے تے پھر حضرت عمر فاروق بار بار کہندے نے دیکھو حضور دے صحابہ نوں بھی ایسا یاد نے کہ حضور دے صحابہ جنگاں شہید ہوتے نے پے جے حضور دے صحابہ شہید ہو گئے تے قرآن یعنی کتابی شکل وچ اگر نہ ہویا تے پھر قیامت تک امت تک کیویں پہنچے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر دی باقی ساریاں جناب شاناں ایک پاسے رکھیاں جا اور اے شان کہ جیڑا قرآن حضور دی امت نوں کتابی شکل وچ دے کے گئے نے یہ شان بڑی بڑی شان ہے نہیں کہ ساڈے تک قرآن کیویں پڑھنا سی حضرت سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تھے آپ جب خطبہ دیتا آپ نے فرمایا لوگوں میرے ذہن کے اندر کبھی وہم و گمان آئے ہی نہیں سی کہ میں تہاڈا خلیفہ بنا مسلماناں دا میں کبھی سوچیا بھی نہیں سی میں خلیفہ بنیا نہیں میں نے خلیفہ بنا دیتا گیا ہے اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر میں سیدھا چلنا تو تساں میرے مگر چلنا ہے اگر میں تھوڑا جا ڈنگا ہوا تو تساں مینوں سیدھا کرنا ہے سبحان اللہ اے گل ہے اصل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میں سیدھا چلتا رہا تو ٹھیک ہے اگر میں چون چاں کرا تو تھوڑی گڑبڑ کرا اگے پیچھے ہوا تھلے اوتے ہوا سائڈ پر تھوڑا یو ٹرن لواں دنیا گلاں دی تانوں سمجھ لگنی اے یو ٹرن دی تانوں سمجھ لگ جانی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا اگر میں زندگی کے اندر یو ٹرن لواں ہاں جی تو تساں مینوں روک دینا ہے ہاں جی تساں مینوں دسنا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کیا مینوں دسنا ہے تساں اگر میں سیدھا چلنا تو ٹھیک ہے نہ سیدھا چلنا تو تساں مینوں دسنا ہے سبحان اللہ ایسے جناب جو تو جو اگر وعدہ کیتا ہے قوم دے نال ہاں جی 5 کروڑ نوکریاں کتنی نوکریاں ایک کروڑ 1 کروڑ نوکریاں دا جو وعدہ کیتا ہے تے پھر دے نہ قوم پھر ریاست مدینہ بھی ہوے تے امیر المومنین بھی ہوے تے نوکریاں دا وعدہ بھی ہوے تے پھر غریب عوام بچے جناب مار کے گھر تے جڑے ہے نے جی وہ ایویں لگے پھر ہاں جی اتنے پڑھ کے جناب باہر جانے اور محنت کر کے پڑھا کے
ڈبل ایم اے کرا لیں تو بچے ایویں اپنے جناب معاشرے ایویں لگے پھرن ہن نوکریاں دیو جناب دیڑیاں چاہیے نوکریاں کنے آستے ہیں باقی تو ساڈا ہے یہ تو جڑے اگے بھی عہدے تلے وہ بھی ہٹی جاتے ہیں یہ جناب پچھلے دن ایک ساڈے ہے جی ندیم افضل چند صاحب انہوں نے جناب استعفیٰ دے دیتا وہ وجوہات تک میرے سامنے نہیں آئی کس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیتا ہے وہ دیکھ کے تو انہوں نے کہا چھٹو یہ کہ حکم ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے تے ہاں جی مدینے کی ریاست دے اور سیدنا صدیق اکبر توجہ کریو میں کی کہنے لگا سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنن تو بعد ایک دن بازار وچ کپڑا لے کے جاتے نے پھر حضرت عمر فاروق ملے عمر فاروق نے کہا صدیق اج کدھر جناب کپڑا چکے ہے کہ آپ نے کہا کپڑا بیچاں گا تے کوئی کماواں گا سبحان اللہ گھر بچے نہیں انہاں دا پیٹ نہیں پالنا تے حضرت عمر فاروق نے کہا صدیق جی اگر تسی کام کرن لگ پے تے اے پھر تے کام نہ رہیا ہاں جی اے کون جناب ریاست کون چلانی ہے تسی انج کرو تسی یہ کام نہ کرو اسی مشاورت کی کمیٹی بنانے ہاں مشاورت کرنے ہاں کہ تواڈے جناب بیت المال وچ تواڈا وظیفہ مقرر کیتا جائے حضرت عمر فاروق نے جناب پھر بندیاں نوں نال لیا حضور دے صحابہ نوں آکھیا کہ صدیق تے ہن ساڈے ہیں جی سربراہ تے اے ہن کام کردے بھی چنگے نہیں لگدے نالے جے اے اپنا تجارت کرن گے کام کرن گے تے پیچھے جناب خیال کون رکھے گا ہاں جی تے تسی این کرو کہ ایک جناب بیت المال وچ نا جی وظیفہ مقرر کر دیتا جائے حضرت سیدنا صدیق اکبر نوں ملدا رہے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر نوں وظیفہ مقرر ہو گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نوں وظیفہ آ رہا ہے جناب آپ جو بھی روٹی کھاتے سن میں جتنے تک کتاب میں پڑھیا اور نال کوئی چٹنی وغیرہ جناب وقت دا حکمران ہو گئے جو بھی روٹی تے چٹنی ہو گئے اے خوراک ہو گئے تے ایک دن آپ دی زوجہ نے جناب کوئی نہ جی آٹے دا حلوہ جڑا نا جی وہ بنا کے نا جی وہ اگے رکھیا تے آپ حیران ہو گئے آپ نے آکھیا آ کتھوں حلوہ آیا ہے تے بیوی نے کہا جی اے جڑا ہوندا نا جی بیت المال وچ جناب راشن اوندا وچ جناب میں تھوڑا تھوڑا بچا کے نا جی یہ میں اکٹھا کرتی رہی ہاں اے ایک پلیٹ حلوے دی بنتی سی تے میں جناب اے کوئی ہفتے دو بعد جناب اے بڑی ہے اینا آٹا اکٹھا کیتا تھوڑا تھوڑا ہاں جی اے بنا کے تے میں گھر لیا دیتی ہے تے جناب تناول فرماؤ حضرت سید صدیق اکبر نے وہ حلوہ کھادا نہیں اٹھ کے بیت المال خزانچی چلے گئے اور فرمایا جیڑا سودا جیڑا راشن میرے گھر جاندا ہے اینا کم کر دے سبحان اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ تحقیق حق جاریہ سبحان اللہ آخیا کہ اینا جڑا آٹا ہے نا جی اینی چیز اے راشن ساڈے گھر وادو جا رہا ہے ایویں جا رہا ہے ان دی ضرورت نہیں ہے گھٹ کر دے جدو مزدور کی تنخواہ کا جڑا آیا نا جی مسئلہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آخیا میری تنخواہ اونی رکھنی ہے جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے ایک مزدور کی تنخواہ کتنی ہے جناب 700 اور وزیر اعظم مہینے کا کتنا لے رہا ہے 8 لاکھ اے گل ہے اصل دے اندر ایک چیز نو سمجھو چاہیے کہ سی نا سیدنا صدیق اکبر جناب پھر حضرت عمر فاروق ہاں جی کیسرو کسرا نو ڈھا کے رکھ دیتا ہاں جی ہاں جی 22 لاکھ مربع مل کے ہاں جی جا کے اسلام دا جھنڈا گاڑ دیتا چاہیے کہ اسی حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت کے اندر اپنا محل تیار کر دے وہ سفیر آیا ہے ملک دا ملن واسطے انہیں آ کے جناب مدینے پہنچے او تہاڈا امیر المومنین کدے تہاڈا بادشاہ کدے مسلمانوں تہاڈا بادشاہ کدے او تہاڈے بادشاہ دا محل کتھے کوٹھی کتھے بنگلہ کتھے تو انہاں مسلمانوں نے مدینے تے آکھیا ساڈے بادشاہ دا کوئی محل نہیں کوئی کوٹھی بنگلہ نہیں تے کتھے رہندا ہے فرمایا او رہندا تے پھر گھر وچ ہی ہے لیکن اس ٹائم تانوں ملے گا مدینہ دی بستی تو باہر ایک درخت دے تھلے ایک دا سرانا دے کے ستا ہوے گا سبحان اللہ ایک سر تھلے رکھ کے ایک سر تھلے رکھ کے ساڈے جدوں تک جناب چار تھلے سرانے نرم ریش تے نہ آون سانو تو نیند ہی نہ ہوندی وہ کم کیا ہے گل سن کے وہ جن دے نام کو کیسے وہ کس طرح کم رہے نے جن دے نام کو یہود و نصارا کم رہے نے او عمر سر تھلے ایک
پہرے دار بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ساڈے کول وزیر اعظم تے بڑا ہوتا ہے نا جی ساڈے کول چھوٹا جہا یہ کونسلر لوگ ہوے نا جی اوندا بھی دل کردا میں 2 باڈی گارڈ اپنے نال رکھاں کوئی پہرے دار نہیں نا سبحان اللہ کوئی پہرے دار نہیں کسی نے نہیں آتا کوئی تے تلوار لے کے کھلو جائے جناب میں سونے لگا ذرا میں آرام کرنا ہے نہیں یہ حکمران نے مسلمان تاریخ پڑھو تو صحیح دیکھو تو صحیح ساڈے حکمران کون نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ آپ نے قرآن جمع کیتا سبحان اللہ جمع کیتا اور پھر حضرت سیدنا صدیق کون سیدنا صدیق اکبر وہ ہے کون نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ایک میں پڑھے ہے کہ 5ویں پشت جا کے رسول اللہ کا شجرہ ملتا ہے سبحان اللہ کون سیدنا صدیق اکبر جنہاں نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صدیق جدوں عالم ارواح دے اندر رب خطاب کیتا سی الستو بربکم سبحان اللہ سبحان اللہ تو تیری یاد ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی آقا اور جدوں اللہ خطاب کیتا سی نا الستو بربکم میں تواڈے کول بیٹھا ہویا تھا سبحان اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ تحقیق حق جاریہ سبحان اللہ میں تواڈے کول بیٹھا سا تساں سب تو پہلے گواہی دیتی سی جناب قالوا بلا تساں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ایک یاری صرف دنیا تے حضور دے نال نہیں سیدنا صدیق اکبر دی پتہ لگیا عالم ارواح کے اندر بھی حضور نال یاری سیدنا صدیق اکبر دی سی سبحان اللہ بھئی عالم ارواح کے اندر بھی یاری حضور نال سیدنا صدیق اکبر دی ہوے تے دنیا تے آ کے بچپن بھی سیدنا صدیق اکبر دا حضور نال ہوے جوانی بھی حضور نال ہوے جدوں اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیتا سب تو پہلے کلمہ پڑھن والے بھی سیدنا صدیق اکبر ہون پھر ہجرت دا وقت آ جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال اس وقت بھی نال سیدنا صدیق اکبر ہون پھر غار دا وقت آ جائے اودوں بھی سیدنا صدیق اکبر ہون اے یاری صرف دنیا تے نہیں عالم ارواح تو لے کے عالم دنیا اور عالم دنیا تو لے کے عالم برزخ تک عالم موجود سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری حق جاریہ عالم دنیا تو لے کے ہاں جی عالم ارواح تو لے کے عالم دنیا اے یاری نال نال ہی ہے ہاں جی تسی کٹو گے تے کٹ نہیں سکو گے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے سجا ہاتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پڑھایا اور کھبا بایاں ہاتھ حضور نے حضرت عمر فاروق کو پڑھایا حضور مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہوئے حضور کے صحابہ بیٹھ کے خوش ہو گئے آقا کیسا منظر ہے تہاڈا سجا ہاتھ صدیق اکبر کھولے بایاں ہاتھ حضرت عمر فاروق کھولے حضور نے فرمایا صحابہ ایک چیز سے خوش ہو رہے ہو اے منظر پہ قیامت میں تیرے ہی ہونا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حق جاریہ حضور نے فرمایا یہ منظر تک قیامت میں تیرے ہی ہونا ہے سبحان اللہ حضور دے صحابہ نے یہ منظر دیکھ کے متھے تے وقت نہیں سی پایا سبحان اللہ سبحان اللہ خوش ہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ایندا ایمان دیو جی بھی حضور دے صحابہ ایمان جاندا ہے بھئی حضور دے صحابہ حضور دے نال حضرت ابوبکر صدیق نو تے عمر فاروق نو دیکھ کے متھے تے وقت نہیں لیندا ایمان کامل اوتو ہوے گا جدوں آج بھی روزے کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر نو اور حضرت عمر فاروق نو نال بیٹھے بھی وقت نہ ہوے بلکہ جدوں بابو سلام جو وڑی جائے سرکار دی حضور دے روزے تے جا کے تے کلا حضور نو سلام نہیں کرے گا نال حضور دے یاراں نو بھی سلام کرے گا ماشاءاللہ 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 جی واہ تے جیڑا دور دور جا کے کہ حضرت عمر فاروق تے حضرت عمر فاروق تے حضرت ابوبکر صدیق نے میں تے نہیں جانا حضور فرماندے نے یہ گل لگی میں اس واسطے کوئی کتا بلا میرے روزے تے آوے ہی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی پلیت میرے روزے تے آوے نہ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے 2 وزیر آسمان وچ بنائے نے 2 وزیر میرے زمین تے نے
ماشاءاللہ سبحان اللہ وہی ایک جملہ کہنے لگا بلکہ موضوع تو میرا اگلے جمعے دا سی میں اگلے جمعے جن کے ہجرت کا واقعہ جن کے بیان کرنا ہے ہاں جی میں وہ یہ کون سیدنا صدیق اکبر حضور کے تو غار ثور کے اندر گئے نا جی ہاں جی سیدنا صدیق اکبر اندر نے سوراخ بند کر دیتے ایک سوراخ بچ گیا جتے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ہڈی رکھ لی سبحان اللہ سب آ گیا صدیق کی ہڈی کا منہ رکھیا ہاں جی ادھر کافر جناب ہاں جی چلو لپن ٹورے سبحان اللہ لپن انداز و سینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لقبی ہوں پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کے مقدر میں کہاں اس در کی غلامی ابو لہب کو محبوب دکھائے نہیں جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نیت ہو گئی ابو لہب رنگی تاکہ میں سرکار کی زیارت کرنی ہے وہی نہیں سکتا حضرت ایک کافر جناب مکے دے جناب چڑھے اتے جناب وہ غار ثور بڑا ہی جناب میرے رنگا جوان بندہ میں جب اتے جناب جان لگا نا غار ثور تے جڑے اتو ہو کے ہوندے سڑ پہ تے میں انہاں کوئی دسا یار کنا کو رہ گیا کنا کو رہ گیا اور راہ کو جناب 5-7 واری 10-20 واری میں جناب راہ بیٹھا سا لیا پانی کا گھٹ پیتا جناب پھر 2 منٹ پھر اٹھ کے چلنا شروع ہوا پہاڑ تے پھر جناب تھک گیا لتا جواب دے پھر بیٹھ گیا اور بڑے بڑے جوان دیکھو پھر اوتھے حضرت سیدنا صدیق اکبر دا عشق آج بھی موجود ہے سبحان اللہ کیویں موجود ہے کہ جدوں جناب اوتے پہاڑ تے چڑھدے نے نا یہ جوان میں بڑے جواناں نوں ویکھیا راہ چوں واپس ہٹدے ہاں میں پوچھا ہو آئے ہو نہیں یار اوتے نہیں جا سکے کیوں نہیں جا سکے نہیں یار چڑھیندے ہی نہیں تے بڈھے بابے سوٹی دی آسلے تے چل رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک بابے نے پوچھا میں کہا بابا جی ہو آئے ہو کہتا الحمدللہ میں تے غار وچ 2 رکعت نفل بھی پڑھ کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ علی غار نو ویکھ کے نہیں آیا میں تے وچ نفل بھی پڑھ کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا میں یہ گل سیدنا صدیق اکبر اندر سب آ گیا جناب اللہ دے حکم دے نال اللہ نے مکڑی نو آکھیا کہ اللہ تان دے سبحان اللہ کبوتر نو آکھیا انڈے دے دے او جناب تے جدوں چڑھے نا انہاں ویکھیا جالا تے انڈے انہاں کہنے ایتھے تے ہے ہی نہیں کیونکہ اگر ایتھے ہوندے تے ظاہر بات ہے جالا ٹوٹ جانا سی انڈے بچ جانے سن ایتھے کوئی نہیں اے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جنہ حضور تے پہلا دیتا سبحان اللہ باہر رہ کے سبحان اللہ مکڑی اور کبوتر حضور تے پہلا دیتا ہے نا جی باہر رہ کے خدا دی قسم 1450 سال ہو گئے نے مکڑی تے کبوتر اج بھی باہر ہے تے جنہ غار دے اندر پہلا دیتا ہے انتظار ہے کہ بھی موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ جن نے پہلا حضور دی عزت باہر رہ کے دیتا آج کدی جاؤ نا جی مکہ مدینہ ہاں جی وہ کبوتر آج بھی نظر آتے ہیں جناب اور بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کبوتر اسے دی نسل وچوں نے وہ اسے دی نسل وچوں نے مدینے جڑے کبوتر نے اسے دی نسل وچوں نے مکے جڑے وہ بھی اسے دی نسل وچوں نے میں کہ جڑے باہر رہ کے پہرا دیتا وہ اج روزے تو باہر پہرا پہ دیندے نے صدیق نے پہرا غار اندر دیتا ہے رب مزار جی سج کے پہرا دوانا پیا انہاں دا پہرا رب نے آکھیا رب دے پیارے محبوب نے آکھیا این کر کے حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو عمر فاروق نو پکڑیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چاہے کہ صحابہ میں کے خوش ہوئے حضور بڑا اعلی منظر ہے جناب ایک پاسے صدیق دوسرے پاسے عمر سبحان اللہ کیا شان ہے جناب حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن سب کو پہلے میں اپنے روزے انور کو باہر آواں گا پھر میرا صدیق آوے گا پھر میرا عمر آوے گا پھر اسی اٹھاں گے تے جنت البقیع جاواں گے جنت البقیع جڑے ہون گے حضور دے غلام او اپنی قبراں چوں باہر آویں گے اور حضور نے فرمایا پھر اسی جناب مدینہ تو چل کے مکہ دے اندر جاواں گے اوتھے جنت المال ہے جنت المال دے جڑے آرام فرما رہے نے حضور دے غلام او باہر آویں گے حضور نے فرمایا کہ پوری دنیا تے قبرستان دے وچ جڑے
ہوتے بھی میرے جڑے دشمن نے سیدنا صدیق اکبر نے عمر فاروق دے ویکھن کے جناب وہ ویکھن گے اور ایک بزرگ سن آئے ایک بزرگ سن تے عمرے تے گئے اپنے ہوٹل وچ بیٹھے تے اچانک انہاں دے ذہن وچ خیال آیا کہ اے مدینے وچ دو جنتا ایک ریاض الجنہ ایک جنت البقیع دو جنتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ادھر بھی رب فرماندا پیا جڑا میرے کول ڈر گیا میں دو جنتا دیاں گا سبحان اللہ تو آپ ایران پریشان ہوئے کہ دو جنتا صرف باہر نکلے تو ایک مجذوب مائی بیٹھی سبحان اللہ بازار کے لوکر تے مجذوب مائی بیٹھی وہ جیڑا ہوندا سی کوئی ایک ریال انہوں پہ لیندا ہے کوئی چاول پہ رکھدا ہے کوئی فروٹ پہ رکھدا ہے کوئی انگور کھجوراں پہ اون دے کو رکھدا ہے وہ مجذوب ہے بولی نہیں کدی بھی اے جدوں بندہ جان لگا ہے کہ وہ مجذوب مائی بول پئی ہے انہیں بول کے آخیا اوئے تو سوچ رہا ہے کہ اے حضور دے مدینے سے دو جنتا نے میری نظر وچ ویکھ حضور دا سارا مدینہ جنت ہے حضور دا سارا مدینہ جنت سارا مدینہ جنت ہے سبحان اللہ ریاض الجنہ بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ ابے کونا جی میں ایتھے جناب اشرا مبشرہ حضور دے 10 صحابہ جناب انہاں نوں حضور نے اپنی زندگی جنت دی بشارت دتی نا انہاں دے نام لکھائے سبحان اللہ جڑا سڑدا رہے جڑا مردا مرے ایسا نا ہی لکھایا جناب سامنے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن حضرت سعد حضرت سعید حضرت ابو عبیدہ بن جراح اے ابو عبیدہ بن جراح جڑا نا جی اپنے باپ نو مار کے تے سارا حضور کو لے کے آیا سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان تو سعد ابی وقاص جڑے نا جی اے حضور دے ماموں نے سبحان اللہ حضور حضرت آمنہ دے جناب خاندان وچوں نے حضرت آمنہ دے اے حضور دے ماموں لگدے نے سرکار دی ظاہری زندگی کتنی ہے 150 سال ذرا بولو کتنی ہے 150 سال یہ صرف تقریر ان دے واسطے ہوندی جنوں سمجھ آ جائے سبحان اللہ تے جنوں سمجھ نہیں آ ہونی اون دی واسطے میں گھنٹہ اور بھی کراں تو انہوں کوئی سمجھ نہیں ہونی حضور دی ظاہری زندگی کتنی ہے 150 سال مکے کے اندر سرکار کتنی زندگی گزاری ہے 53 سال مکے کے اندر 10 سال مدینے کے اندر ہوں سنیا جی ریاض الجنہ حضور نے فرمایا میرے ایس اوتھے مسجد وچ نماز پڑھی ہے نا مسجد نبوی وچ ہاں جی تے جویں منار دا دروازہ نا جناب این سرکار دا روضہ ہے جناب سبحان اللہ سبحان اے کھبے موٹے جناب سبحان اللہ ظاہر بات ہے جب منہ ادھر طرح کا موٹا ہی آئے گا یہ اس پاسے آئے گا اے کھبے پاسے جناب جیڑا نا جی وہ سرکار دا روضہ ہے ہاں جی سرکار اپنے 53 سال جڑے مکے دے نا جی وہ سیاٹ تے کرو میں گل صرف 10 سال جڑے مدینے دے انہاں دی کرن لگا 10 سال دی حضور نے فرمایا میرے اس مقام کو حجرہ عائشہ صدیقہ تو لے کے کہ اے جناب جڑے نا جی منبر محراب ہاں جی اے مسجد دا ہاں جی بالکل نال ٹچ ہے مسجد نبی ہاں جی بالکل نال ٹچ ہے کوئی بھی چور چیز نہیں این جناب حضور نے فرمایا اے جڑی جگہ نا جی اے جنت دی کیاریاں چ کیاری ہے سبحان اللہ اے جنت دے باغاں چ باغ ہے اے جنت دا حصہ ہے جناب اے جنت دا ٹکڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ او بھی ہاں جی اے بزرگ فرماتے ہیں کیوں کیونکہ ایتھے بار بار مصطفیٰ دے قدم لگے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں نتیجہ دینے لگا توجہ فرمایو ایتھے بار بار مصطفیٰ دے قدم لگے ہیں بار بار مصطفیٰ چلے کیویں فجر دا ٹائم بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے تہجد بھی فرض تھی سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ ساڈے تے 5 نمازاں فرض ہے نا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے 6 نمازاں فرض ہے سبحان اللہ تہجد بھی حضور تے فرض تھی تہجد ٹائم آئے جی سبحان اللہ تہجد پڑھی فجر پڑھی واپس زور ٹائم آئے
زور پڑھائی واپس، اثر ٹائم آئے اثر پڑھی واپس، مغرب ٹائم آئے مغرب پڑھی واپس، عشاء ٹائم آئے عشاء پڑھی پھر واپس، پھر صبح 10 سال مصطفیٰ چلتے رہے اور مصطفیٰ نے فرمایا تیرے جگہ تے میں چلتا رہا 10 سال، خدا دی عزت کی قسم ہے، رب تعالیٰ دی قسم ہے، اور میرا بھی عقیدہ ایمان یہی ہے کہ جنت کے باغاں جو باغ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جتنے مصطفیٰ صرف 10 سال چلن اور جنت کے باغاں جو باغ ہے تو جتنے 1450 سال ہو گئے نے آرام فرمانے اور جنت کے باغاں جو باغ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں کہنا جناب 10 سال سرکار چلے لو جنت کے باغ جو باغ ہے اس سے ٹھیک ہے مننا، لیکن انصاف کرو نا، انصاف کہ جتنے سرکار صرف 10 سال چلے نے، 10 سال وہ تے جنت کے باغ جو باغ ہے تے جتنے آرام فرمانیاں 1450 سال ہو گئے نے، یقیناً وہ بھی جنت کے پیاریاں چکی آ رہی ہے۔ اور اس پہلی حدیث دے وچ روزہ بھی شامل ہے، لیکن کوئی یہ آپ سکتا نا جی وہ تے سرکار چلتے رہے تے وہ تو جنت دا باغ ہے ہی نہیں، کوئی آپ سکتا ہے کن ترٹا سرکار کے اپنی زندگی چلتے رہے وہ تو جنت دا باغ ہے، ہوں تو کوئی نہ چلتے پہ کوئی ذہن جڑے جناب کوئی مینٹل قسم دا انسان آپ سکتا ہے ان کے واسطے مسئلہ بیان کیتا ہے سرکار نے پہلا بھی یعنی کہ جڑا حجرہ سی وہ جنت کے باغ جو باغ ہے، لیکن مسئلہ اس واسطے بیان کیتا ہے کوئی کن ترٹا آپ سکتا ہے کہ سرکار کے اپنی زندگی چلتے رہے وہ تو جنت کے باغ ہے سی ہون نہیں، چلو ہون من تے صحیح نہ 1450 سال ہو گئے نے رام فرما دیا، سبحان اللہ، 1450 سال ہو گئے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حیات النبی حضور علیہ السلام کی حیات تے ایک دلیل دین لگا بس۔ آج بندے آخر نہیں جو چلو ایسا ہے نہیں، لیکن وہ تے 14.5 صدیاں ہو گئیاں تو جناب ناؤز باللہ نکلے میری سے زبان اس قابل نہیں، حضور آج بھی زندہ نہیں، اپنے قبر انور کے اندر سرکار زندہ نہیں، دلیل دین لگا۔ حضور علیہ السلام دفن ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق دفن ہوئے، اس تو بعد حضرت عمر فاروق دفن ہوئے، جدو حضرت عمر فاروق دفن ہوئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت ابوبکر صدیق دے تدفین تو بعد جدو حضور دے روزے کی انگلیاں سان کہ آپ پردہ کر کے انگلیاں سان، سبحان اللہ، پوچھا گیا کہ اگے تو تسی پردہ نہیں سی کردے ہن کیوں پردہ کر دیا ہو؟ کہ حضرت عائشہ تو صدیقہ نے فرمایا پہلے حضور دفن ہوئے وہ چونکہ شور تو پردہ کوئی نہیں، پھر ابو بکر صدیق دفن ہوئے چونکہ وہ میرے والد نے ابو تو پردہ کوئی نہیں، پھر عمر فاروق جب دفن ہوئے نے تے غیر محرم نے تو میں اس واسطے پردہ کر گئی۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ نے پردہ کرنا سی لیکن ساڈے واسطے مسئلہ حلال کر گئیاں تے سمجھا بھی گئیاں، سبحان اللہ، ایویں جناب بیبیاں گھڑولیاں چوک کے درباراں تے نہ جان، مسئلہ ساڈو سمجھا گئیاں دس گئیاں کہ این کرنا ہے۔ اگر کوئی عورت کسی دربار تے جانا چاہتی ہے تے بے پردہ نہ جاوے، با پردہ جاوے، با پردہ، اور بازار کے اندر تو داخل ہونے کی لوڑ بھی کوئی نہیں۔ جے ولی سانو ایتھوں ویکھ نہیں ویکھ سکدا تو دربار کے اندر وڑ کے بھی اس کو نہیں ویکھنا، اوتھے بھی اس کو نہیں ویکھنا جناب، بلکہ اللہ پھر انشاءاللہ میں دساں گا اللہ حضرت نے اس بارے کیا کہ دربار کے آگے دیو تے کس طریقے نال دیو اللہ حضرت۔ تو حضرت عائشہ تو صدیقہ پردہ کیتا کیوں کہ حضرت عمر فاروق نے یار جدو وہ مر گئے نے نعوذ باللہ بطور باٹے مر گئے ختم ہو گئے تو پھر پردہ کیسے تو یہ حضرت عائشہ تو صدیقہ دا عقیدہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کو پردہ ضروری ہے اور مرد کو بعد پردہ ضروری ہے کہ پھر مان لے جدو حضور دا غلام قبر میں جا کے
گل نہ آسے جی نہ سمجھ نہیں سی جنہ نہیں سمجھ نہیں آسے کوئی نہیں یہ چیز کو سمجھو تو سیدنا صدیق اکبر دا وہ مقام ہے جناب آج بھی سرکار آرام فرماتے ہیں میں ایک گل اور کرنے لگا میں ایک جگہ تے گیا تو میں نے جی ڈیرے تے تو کتا پیا جناب وہ تو جڑے کتا سی نا جی وہ پیا ڈیرے مالک ایک نکل آیا وہ دور کتے نو کیتا تے وہ جناب جلدی نہ میں جناب آئی بازو لے لے اوویں جناب وہ کتا اتھی چپ کر گیا میں کہا یار آ گل صحیح ہے کہ اس کتے نو پتہ لگ گیا کہ اے علی شاہ مالکاں دی جفی چ آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہ اے 1450 سال تو بعد ایک کتا ہی نہ یاد آ رہے کہ مالکاں دا حیا پیا کردا ہے گل تے پڑ گئی ہے نا سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور کچھ نہیں اینا کو حیا کر لو کہ حضور نے انہاں نوں جفا ماریا ہوئے سبحان اللہ اینا حیا کر لو سبحان اللہ اینا حیا کر لو اللہ تعالیٰ سانو دین اسلام سمجھ کے اور ان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد